إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال جل وعلا في مقام آخر: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی اسی وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اکیلا سچا معبود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معبود لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیے ہیں وہ باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں اس فرق کو بیان کیا کہ لوگوں، جب تم کلمہ پڑھو تو یہ فرق جان کر کے پڑھو کہ معبود دنیا میں بہت سارے ہیں لیکن باطل ہیں۔ تم جس معبود کا اقرار کرتے ہو، جس الہ کو اپنا الہ سمجھ کر کے عبادت کرتے ہو، وہ الہ حق الہ ہے۔ اسی لیے اہل حدیث جب کلمے کا ترجمہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ رب العالمین ہی سچا معبود ہے۔ دلیل سورہ حج کی آیت نمبر 18، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور یہ سب کے برپا کیے جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ جو اکیلا ہے، سچا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وہی حق معبود ہے۔ اسی لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ایسا نہیں۔ بچوں کو سکھانا چاہیے، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے۔ کیوں سچا کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اللہ خود فرما رہا ہے: وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اس کے علاوہ جتنے بھی معبودوں کو لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ لوگوں، یہ قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے۔ ہم اللہ کی بے شمار تعریف کرتے ہیں جتنی ہم سے ہو سکے، زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے ہاتھ پیر سے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کا شکر بھی بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں توحید جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا۔ لوگوں، دنیا میں ایک انسان کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، ان میں سب سے بڑی قدر والی نعمت، سب سے بڑی ویلیو رکھنے والی نعمت، وہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سچی راہ دکھا۔ اور اللہ رب العالمین کی ہدایت یہ ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، اسلام پر چلتے رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرتے رہیں، شرک سے بیزار رہیں، بدعت سے دور رہیں۔
یہی بڑی سب سے نعمت ہے، اور یہی نعمت اللہ سے بار بار ہم نماز میں مانگتے ہیں۔ اللہ کی اس حمد کے بعد بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے اور سارے انسانوں کے نبی اور رسول حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر، کہ رب العالمین نے جنہیں ساری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے آپ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص علاقے کی طرف نبی بن کر کے نہیں آئے ہیں، عرب دیشوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کوئی ایسا نہ سمجھے، اے میری امت کے لوگوں، کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس کافہ، پہلے زمانے میں میرے سے پہلے جو بھی نبی آتے تھے ایک زبان بولنے والے، ایک رنگ والے، ایک قبیلے والے کی طرف نبی بن کر کے آتے تھے، لیکن میں نبی جو بنایا گیا ہوں، میری اسپیشلٹی یہ ہے کہ میں ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، لہٰذا آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ برادران اسلام، اس مختصر سی حمد کے بعد اور صلاۃ کے بعد درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد الف الف صلاۃ و تسلیما۔ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں۔ انہوں نے دین اسلام کی اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، دین اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان کا جو ہے انشاءاللہ آج کے خطبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کچھ تذکرہ ہوگا۔ بے شک ان کا ذکر خیر ہمارے لیے جو ہے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میرے صحابہ کی جو ہے طریقے پر چلو، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، دنیا کے لوگ اگر اس طرح سے ایمان لائے جس طرح میرے صحابہ ایمان لائے ہیں تو یہ لوگ ہدایت یافتہ تسلیم کیے جائیں گے، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیا، معیاری ایمان، اسٹینڈرڈ ایمان قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو قربانیاں دی، وہ قربانیاں رہتی دنیا تک سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہیں، اور ان کو دنیا بھلا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جانی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دے کر کے، وقت کی قربانی دے کر کے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وقت، صلاحیت، ان تمام چیزوں کی قربانیاں دے کر کے اسلام کو پروان چڑھایا ہے اور اسلام کو بلند کیا ہے، اسلام کے کلمے کو بلند کیا ہے۔ لہٰذا ہر دور میں اسلام ہم سے قربانیاں چاہتا ہے۔ ابھی ہم نے ایک وارم پہلے قربانیاں دی، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے بہت کچھ قربانیاں دی تو یہی قربانی ہے۔ قربانی کا مطلب یہ بھی قربانی ہے، اللہ قبول فرمائے سب مسلمانوں کی قربانی کو۔ ان قربانیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں بہت سارے قربانیاں بھی اسلام ہم سے چاہتا ہے، وقت کی قربانی، ہماری صلاحیتوں کی قربانی، ہمارے اچھے مشوروں کی قربانی، ہمارے مالی جانی ہر اعتبار سے جو ہے قربانیاں اسلام چاہتا ہے، تاکہ وہ اسلام پروان چڑھے اور اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، اللہ کے دین کی ترقی ہو جائے، سب لوگ ایک توحید کو ماننے والے ہو جائیں۔ اور یہ تڑپ رکھ کر کے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قربانیوں کی وجہ سے ان کو جو ہے بہت پسند کیا، اتنا پسند کیا قرآن میں سرٹیفکیٹ اتار دیا کہ میں ان کو پسند کر لیا، انہوں مجھے پسند کر لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں ایسی دی کہ جس کی مثال آگے آنے والی جو ہے کوئی ایسی قوم ایسی قربانی نہیں دے سکتی اور نہ دے سکی۔
اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم سب ایک اللہ کو پہچان سکیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا ہم کو جو ہے طریقہ معلوم ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا ان میں صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، بہو وچنم ہے۔ صحابی کا تو ایک وچنم، صحابہ بولے تو بہو وچنم۔ صحابہ کا تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہو گئی، اور یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی ایمان کی حالت میں ملاقات کی۔ یہاں پر ملاقات کہا، کئی کو بولے تو کچھ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو بلائنڈ تھے، اندھے تھے، نابینا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں، ان کی ماں پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ صحابہ تھے۔ اس لیے تعریف میں دیکھیے کیا بات بتائے ہیں، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں میٹ کرے، ملاقات کرے، اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی، کیونکہ کچھ صحابہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ موت بھی ان کی ایمان پر ہی ہونا، تب صحابیت کے درجے کو وہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کی تعریف میں نے سمجھا کہ جن کی قربانیاں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ان کی کچھ تعارف اور ان کا جو ہے کون ہے وہ یہ بتایا جائے کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، ایمان کی ہی حالت میں آپ سے ملاقات کر کے ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، وہ ایمان پر ہی جو ہے اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو صحابہ کرام جن کے فضائل بہت سارے ہیں، اب ان کی قربانیوں سے ہم ان کے فضائل کو معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے، اور یہ قربانی یہ خلیل بھی ہم سے یہ چاہتی ہے کہ جو ہے تاریخ کے ورق اسی طرح پلٹتے رہیں۔ قربانی خلیل سے ملتا ہے یہ سبق، قربانیاں الٹتی ہیں تاریخ کے ورق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری قربانیوں سے جو ہے تعبیر ہے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہی اتباع کرنے کی، ان کی ملت کی اتباع کرنے کی، ان کے طریقے کی اتباع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ آپ کے دادا، آپ کے جد امجد اعلیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اعلیٰ ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، لہٰذا آج مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن اسلام کے بول بالے کے لیے قربانیوں کی آج ضرورت ہے۔ کیسی قربانی؟ ہم وقت کی قربانی، دین کی دعوت کے لیے قربانی، اللہ کے دین کو جو ہے کس طریقے سے ہم بول بالا کریں، اور توحید کے لوگوں کو کیسے دعوت دیں، بدعات سے لوگوں کو کیسے روکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند ہوتے تھے کہ اتنے فکر مند ہوتے تھے کہ کوئی آدمی جو ہے جہنم میں چلا جائے گا اس کی کمر پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں۔ میری مثال ایسی ہے لوگوں، میری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی نے آگ کو سلگایا، آنچ لگایا، اور آگ کی روشنی میں جنگل میں کیڑے مکوڑے اس کے قریب آتے ہیں اور آ کر کے اس آگ میں گرتے ہیں، اور اس آگ سے وہ آگ لگانے والا آدمی بچانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے وہ آدمی بچانے کی کوشش کر رہا ہے میں بھی تم کو آگ میں گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہاری کمریں پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ لوگوں جہنم کی آگ کی طرف مت جاؤ، جنت کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے اور جہنم سے بچانے کے لیے ہم کو جو ہے ہماری طرف مبعوث کیے گئے، بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے، اور آپ پر ایمان لانے والے بھی اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے بھی ایسی قربانیاں دی۔ آئیے سب سے بڑے فضیلت والے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو ہم جو ہے ذرا تذکرہ خیر ان کا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی، صدیق اکبر، پوری امت میں سب سے افضل، نبی کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے، کسی کا گریڈ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ سارے صحابہ کے درمیان میں اعلان کرا دیا
یہ اعلان کرا دیا کہ جیش الاسرا، تنگی والے جنگ کے لیے جو ہے سب لوگ جو ہے اس کے لیے تعاون کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان جب کرا دیا تو سب لوگ گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جو ہے نکلا اپنے گھر کی طرف، یہ خیال کر کے نکلا، میرے دل میں یہ تہیہ تھا، میں یہ گمان کر رہا تھا کہ آج نیکی کے کام میں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں گا، آج میرے لیے موقع اور چانس ہے. تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اپنا سارا مال لا کر کے رکھا. تو پوچھا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، کوئی چیز نہیں چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں ہی بے ساختہ پکار اٹھے کہ لم اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی بھی عمر کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، پوٹی رکھ سکتا نہیں، میں ان سے پوٹی رکھ کر کے میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتا. آج میں ایک موقع ہے سمجھا، میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال اللہ کے راستے میں جو ہے لا کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے جب جا رہے تھے لوگوں، میری امت میں سے کسی کا کوئی احسان میرے اوپر نہیں ہے سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کا احسان میرے اوپر ابھی بھی ہے، میں نے ہر ایک کے احسان کو چکا ڈالو، میں کس کا احسان نہیں رکھ لوں، میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، ان کا احسان ختم نہیں ہوا، انہوں نے ہر طریقے سے میرے ساتھ دیا، میری صحبت میں رہے اور جان و مال کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے قربانیاں دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اتنا بڑا درجہ دیا، ساری امت کے سب سے افضل ترین اور خلیفہ راشد، اول خلیفہ رسول کہنے کا جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لقب عطا فرمایا، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گزر جانے کے بعد ہر ایک کے دروازے کو جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا سب کو بند کر دیا جائے، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو، وہ مسجد میں آنا چاہے تو ان کا دروازہ ڈائریکٹ مسجد کے صحن میں مسجد کے اندر کھل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی. اپنی زندگی میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احسانات کی وجہ سے، ان قربانیوں کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 17 نمازیں پڑھانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع دیا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بیمار تھے تو اس وقت میں یہی حکم دیتے تھے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے جا کر کے کہو میں نہیں آ سک رہا ہوں بیماری کی وجہ سے، جا کر کے وہ لوگوں کی امامت کرائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ان کی خلافت کی گویا کہ نشاندہی کر دی. ایک عورت نے آ کر کے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت دور دوسرے گاؤں سے آتی ہوں، کچھ دین کے مسئلے باتیں پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تمہیں نہیں رہے تو کس سے پوچھوں؟ حضرت ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں رہے تو میں کس سے پوچھوں؟ میں نہیں رہے تو ابو بکر صدیق سے پوچھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی قربانیوں کو یہ صلہ دیا، رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رکھی جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عمر میں 1 سال 2 سال بڑے تھے، اللہ کے نبی کے بہت ہی دوست تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ کی جو ہے جگری دوست تھے، نبوت کے بعد بھی اللہ نے ان کو یار غار بنا دیا. اور اسی طرح آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خیبر کے اندر ایک بہترین باغیچہ ملا، اتنا قیمتی اور اتنا بہترین تھا کہ میرے سارے مال میں، آستی میں، جائیداد میں وہی میرے لیے بہت بڑا پسندیدہ تھا. تو لہٰذا میں نے سوچا کہ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو. یا رسول اللہ کیا کروں، میں خیبر کے اندر ایک باغیچہ ہے اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے میں قربان کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم اس کی ملکیت کو اپنے پاس ہی رکھو،
اور اس کو وقف کر دو مسلمانوں کے لیے. اس باغیچے سے جو بھی فائدہ آتا ہے فقراء میں، فقیروں میں، غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں، اور اسی طرح غلام کو آزاد کرنے میں، قیدیوں کو چھڑانے میں، مسافروں میں، اس کے نفع کو تقسیم کر دو. اسے جو نفع آتا ہے، جو لابھم اس کا ملتا ہے، اس کی ملکیت اپنے پاس رکھو اور اس کو وقف کر دو، اور وقف کر کے اس کا جو بھی فائدہ آتا ہے ان چیزوں میں، ان لوگوں میں تقسیم کر دو. مسافروں کی مدد کرو، فقراء اور مساکین کی مدد کرو، اور اسی طرح گردن آزاد کرنے میں مدد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو انہوں نے اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا. وقف کر دیا اس کو، وقف کی ہوئی چیز. اور یہ بھی بتایا، سنو اے عمر، وقف کی ہوئی چیز نہ اس کے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیٹے اس کے وارث نہیں ہو سکتے. وقف کی ہوئی چیز کے بیٹے وارث نہیں ہو سکتے، بیٹے اس کے وارث نہیں بن سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اور آئیے ایک بہت بڑے بزنس مین صحابی، بزنس مین آج کی زبان میں بول رہا ہوں، بڑے تاجر صحابی، اور ایسے صحابی جن کی کرم اور حیا، جن کی سخاوت اور حیاداری، جن سے فرشتے بھی شرماتے تھے، وہ شخصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں جیش الاسرہ میں 1000 دینار کی تھیلی لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں انڈیل دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ کرتے، اس کے گنتے جاتے اور بولتے جاتے، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کچھ بھی عمل نہ کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ جنتی ہی ہے. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کچھ بھی عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ جنتی صحابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تنگی کے موقع پر ان صحابہ کرام نے، آپ کو معلوم ہے کہ جس نے اول اسلام قبول کیا، انہوں نے جانی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر قربانیاں دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو اسلام پیش کیا، ان میں سے اولین اسلام قبول کرنے والے 5ویں شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اروا کے بیٹے ہیں. نبی کے 2 نور ان کو حاصل ہوئے ہیں، ان کو ذوالنورین کہتے ہیں. 2 نور والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے 2 ٹکڑے، 2 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں نصیب فرمائی. ایک کے انتقال کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے دفنانے کے بعد حضرت رقیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دوسری بیٹی دینے کا انہوں نے کہا کہ میں، عثمان نے میری بیٹی کا حق ادا کر دیا. سسرا بول رہا، کون بول رہا ہے حضرت؟ سسرے صاحب ایسا بولے تو اب ہو گیا پکی سرٹیفکیٹ. سسرے بولتے ہیں کہ میں عثمان کو اور دوسری بیٹی دوں گا. دوہرے داماد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ، بڑے تاجر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں بڑا فائدہ دیا تھا، بڑے مالدار تھے. اللہ کے دین کے لیے انہوں نے قربانیاں کی، اپنے مال کی قربانی کی. اور ایک موقع تھا، تھوڑے دن میں محرم آتا، لوگ عثمان کو برا بھلا بولتے ہیں. ایک قوم ہے جو مسلمان کہتی ہے اپنے آپ کو، طبقہ مسلمان کے ساتھ رہتی ہے، شیعہ قوم، تو وہ کہتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا بولتے ہیں. حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اتنی واضح ہیں کہ جن کی قربانیاں آج بھی موجود ہیں. ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جب تشریف لائے، مدینے کو تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینے میں ایک کنواں تھا، اس کا نام بئر روما اس کو کہتے تھے، وہ یہودی کا کنواں تھا. وہ کنویں کے پانی کو پینے کے لیے یہودی مسلمانوں کو نہیں دیتا تھا. حالانکہ آج کے زمانے میں ہم کسی بھی دھرم ماننے والے کو دیکھیں گے تو بولے گا پینے کا پانی منچلی کو بولے تو سجنے دیتے. یہودی اسلام کا اتنا دشمن کہ مسلمانوں کو پانی بھی نہیں دیتا تھا، پینے نہیں دیتا تھا، روک دیتا تھا. اور ریگستان اور عربستان ایسا علاقہ ہے جہاں پینے کے پانی کی بڑی قلت ہے، پیٹرول سے زیادہ مہنگا پینے کا پانی مل جاتا ہے. تو
ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں اعلان کیا، کون ہے جو جنت کے اندر ایک نہر، ایک کنواں، ایک چشمہ، میں اس کو دینے کی ضمانت لیتا ہوں جو اس کنویں کو جو ہے خرید کر کے جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35,000 دینار لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آدھی قیمت 70,000 دینار بولا تھا وہ، تو 35,000 دینار لا کر کے رکھ دیا، اس کو مسلمانوں کے لیے جو ہے وقف کر دو۔ تو آدھی قیمت دے کر کے وہ آدھا کنواں خریدا گیا۔ آدھا کنواں کیسا؟ ایک دن یہودی پانی پیتے، ایک دن مسلمان پانی پیتے، اس سے ایک دن فائدہ وہ نہ اٹھاتے کیونکہ پوری قیمت نہیں دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا، کون ہے جو جنت میں ایک چشمے کو جو ہے خریدنا چاہتا ہے، اس بیر روما کو جو ہے خرید کر کے وقف کر دے مسلمانوں کے لیے۔ دوسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، 35,000 دینار لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پورا کا پورا جو ہے کنواں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خرید لیا، پورے کے پورے کنویں کو خرید لیا۔ اور آج بھی وہ کنواں موجود ہے، آج بھی پینے کا پانی اس میں ملتا ہے۔ 2017 میں باقاعدہ سعودی عرب کی جو ہے اوقاف کی کمیٹی نے جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس کنویں کو موصول کر کے اس کا ایک بینک اکاؤنٹ اور ان کا ایک باغیچہ وغیرہ بھی جو ہے جہاں بازو میں ان کا گھر تھا، وہ سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ 1.5% کا بھی جو ہے اکاؤنٹ کھولا گیا، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو بھی فلاحی کام، جو بھی خیر کے کام، ویلفیئر ورک جو بھی ہوتا ہے، اس کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی کیا جاتا ہے، آج بھی وہ موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مظلوم شہید ہیں، آپ کو معلوم ہے محرم سامنے آ رہا ہے، اور یہ بدبخت لوگ ایسے تاریخ اسلام سے نابلد ایسے ان کے اوپر الزامات یا ان کے برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ اسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا، رونگ پہ کھڑے ہو جائیں گے، اسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کنویں کا ایک گلاس پانی مرتے وقت نصیب نہیں ہو۔ لوگوں نے، دشمنوں نے، خوارج نے مصر سے 600 آدمی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے، ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان کو جو ہے خلافت سے اتارنے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان اگر چاہتے رضی اللہ عنہ اپنی فوج کو حکم دیتے اور ان لوگوں کو 100 150 یا چند 100 آدمی تھے تو ان کو ایک ہی وقت میں جو ہے ختم کر دیتے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے شہر میں خون خرابے کو میں نہیں پسند کرتا، خون خرابہ مجھے نہیں ہونا ہے، میں شہید ہو جاؤں گا لیکن جو ہے میں ایسا حکم نہیں دوں گا میری ملٹری کو، میری حکومت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں 40 دن تک محاصرہ ہوا، پانی کی شدت کی پیاس لگی تو انہوں نے یہی حوالہ دے کر کے کہا کہ لوگوں، اس بیر روما کو یہودی سے خرید کر کے میں نے دیا ہے، اس کا ایک گلاس پانی میں تم سے مانگتا ہوں۔ لیکن دشمنوں نے، خوارج ایک بہت بڑا گمراہ فرقہ ہے، وہ خروج کرنے والوں نے جو ہے ان کو جو ہے شہید کر دیا، ان کے جو ہے گھر میں گھس کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیت ان کے تلاوت میں تھی، ان کے سامنے تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ ان کی طرف سے کافی ہے۔ یہ آیت کے اوپر ان کے خون کا خطرہ پڑا اور وہیں جا کر کے رک گیا، اور خوارج نے ان کے ساتھ ایسا ظالمانہ طور پر رویہ اختیار کیا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مال کی بھی قربانی دی، دین کے لیے، اسلام کی بھی قربانی، اپنی جان کی بھی قربانی دی، دین اسلام کے لیے جان بھی قربان کی، اور اسی طرح اپنے مال کے ذریعے سے بھی اسلام کی جو ہے اسلام کو بول بالا رکھا۔ اور یہ حضرت اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر، ان کی تجارت میں اتنی اللہ نے برکت دی تھی کہ یہ بہت ہی غریب صحابی تھے، لیکن اللہ نے تجارت میں ایسی برکت دی کہ ان کی برکت کی وجہ سے بہت مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے رچ صحابہ میں ان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس بھی ایک باغیچہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑے باغیچے کو اس کے فائدے اور اس کے جو ہے اس کا نفع اور ان کے لیے جو ہے وقف کر دیا۔ امہات المومنین کے لیے، نبی کے گھرانے کے لیے، نبی کے ازواج مطہرات کے لیے، نبی کی بیویوں کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے اس باغیچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ جو اتنا بہترین واقعہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے آپ کھانا کھلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں میں پوچھا، کچھ کسی کے پاس کچھ نہیں ملا، تو پھر کہا کہ کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اٹھے، یا رسول اللہ میں اس کو لے جاتا ہوں۔ گھر میں بیوی سے پوچھے نہیں کیا کھانے کے لیے ہے، سیدھا ڈائریکٹ لے گئے۔ آج کی ہماری جو ہے بیویاں ہوتی تو کہتی ہیں کہ چپکے تو کس کو تو بلا لے کے آ جاتے ہیں، کیا ہوں چو کیا ہے کیا نہیں دیکھنا نہیں۔ ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان کی بیوی نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے ایک ایسی کردار اپنایا، ایسا رول اپنایا، ایسی جو ہے چالاکی اپنائی کہ جو ہے نبی کے مہمان کی آج خدمت کر کے میں اللہ سے تقرب اور ثواب حاصل کروں گا۔ لے گئے اور لے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے۔ کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں، بچوں کے لیے ہے۔ تو بچوں کو بہلا پھسلا کر کے ان کو سلا دو، ان کو تھپکی دے کر کے سلا دو، اور مہمان رسول کو آج کھانا کھلانا ہے، میں اور تم بھی بھوکے رہنا ہے۔ اب مہمان کے سامنے ہم جو ہے ایسا ایکشن کریں گے، ایسا ایکٹنگ کریں گے، تم چراغ میں تیل بتی سیدھا کرنے کے بہانے سے تم چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، اور میرے مہمان کے سامنے میں کھانے کا پلیٹ رکھوں گا، وہ کھائے گا، میں بھی کھانے کا ایکشن کرتے رہوں گا، اور میرے نبی کا مہمان وہ پیٹ بھر کھا لے، تو پھر اس کے بعد اس سے بڑی خوشی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ سورہ حشر کی آیت اتاری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ کیسے صابر تھے محمد کے یہ صحابہ کے محبت کے گھرانے والے، خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتری ابو طلحہ انصاری کو بلایا، اے ابو طلحہ انصاری کل رات میں کیا ایسا قصہ ہوا ذرا بتاؤ۔ حضرت جبرائیل تمہارے حق میں تمہاری شان میں آیتیں لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شان میں، تمہاری تعریف میں، اور تمہاری جو ہے شان میں، تمہاری تعریف میں جو ہے آیتیں لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے سارا واقعہ سنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحک اللہ من فعالکما، اے اللہ کے بہترین جوڑے، تمہارے جوڑے کو اللہ سلامت رکھے۔ ابو طلحہ انصاری اور ان کی بیوی کو دعا دی، تمہارے دونوں کے اس کام سے اللہ ہنسا، خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہنسا اور خوش ہو گیا ہے، اور خوش ہو کر کے آیتیں اتاری۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین نے بھی جو ہے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ایک کھجور بھی ہو تو وہ بھی اللہ کے راستے میں جو ہے انہیں قربان کر کے اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر ایک عورت آئی، آ کر کے اس کی 2 بچیاں تھیں، وہ دونوں بچیوں کو لے کر کے آئی، کچھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک کھجور ہی دے دیا، اس نے 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے کر کے جو ہے ایک بچی کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد وہ خود بھوکی رہی، وہ خود نہیں کھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی بات جو ہے بتاتی ہے کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، بیٹیوں والو اس جملے کو، اس حدیث کے الفاظ کو نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے غور سے سنو، من ابتلی من هذه البنات كن لهن سترا من النار، جو ان بچیوں کی پرورش کرنے میں کچھ بھی تکلیف اٹھائے، عورت بچیوں کی پرورش اور ان کو پالنے میں محنت کر کے، جفا کشی کر کے جو بھی تکلیف اٹھاتا ہے اور ان کو اچھی تربیت کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ لڑکیاں، یہ بیٹو بچیاں جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی ان 2 بچیوں کے واقعے کو سن کر کے۔ صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات نے بھی، اور اس کے بعد آنے والے صحابیات نے بھی جو ہے دین اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی۔ ایک عورت جس کا نام خنسا ہے، اس نے اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں جو ہے شہید ہوا سن کر کے، خبر سن کر کے نہ حجاب سے بے حجاب ہوئی اور نہ ہی جو ہے روئی، چیخیں، چلائیں، پلائی، بلکہ اس نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیجئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو زندہ اور باحیات دیکھ کر کے میری یہ بیٹوں کی جو مصیبت ہے، جو میرے بیٹوں کی گزر جانے کی خبر ہے، میرے شوہر کے گزر جانے کی خبر ہے، میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ سلامت ہیں تو میرا دل خوش ہے۔
کیونکہ دین آپ کے ذریعے سے سلامت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ازواج مطہرات میں سے ایک صحابیات میں سے ایک صحابیہ جو ہے میدان جنگ میں جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سے اپنے بچے کو اٹھا کر یہ کہتی ہے، یہ بچے کو بھی تم لے جاؤ، اللہ کے راستے میں دے رہے ہوں، یہ بچہ کیا کام آئے گا؟ تو بولے کم سے کم ڈھال کا تو کام آئے گا، تلوار جب کسی جو ہے ڈھال نہیں ہے کسی کے پاس تو میرے بچے کو استعمال کرو۔ ایسی قربانیاں انہوں نے دی۔ مہاجرین نے جب ہجرت کر کے آئے، مہاجرین نے ہجرت کر کے اپنے جان مال باغیچے بیویاں سب کچھ چھوڑے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے، جب انہوں آ رہے تھے تو ابو ذر کہاں جا رہا، کہاں جاتا تو؟ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ ایسا یہ بیوی ہمیں تجھے کہیں کو لے جانے واسطے دیے تھے، بیوی چھوڑ کے جا ہے، بیوی کو لے لیے۔ کسی کی بیوی اگر چھن گئی تو کتنا غم ہوگا، کتنی جو ہے تکلیف ہوگی۔ پھر اس کے بعد بچے کو بھی چھین لیے، پیارا ننھا منا سا جو ہے تارا تھا ان کی آنکھوں کا، وہ بچے کو بھی چھوڑ، یہ بچہ ہمارا ہے، نہیں لے جا سکتا، تو جانا ہے تو اکیلا جا۔ اس طرح جو ہے اونٹنی بھی چھین لیے، پیدل پیدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسے قربانیاں دی تو دین آج جو ہے روشن اور دین کو جو ہے ترقی ملی۔ تو دین اسلام جو ہے قربانیوں سے ہم تک پھیلا ہے، اور قربانی جو ہے یہ چاہتی ہے ہم جو قربانی کرتے وقت میں دعا پڑھتے ہیں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، اے اللہ سب کا سب تیرے لیے ہے، کہ جو ہے یہ سب تیرے لیے ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا تقرب، اور وہ ہم سے خوش ہو جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس کے قریب ہو جائیں، ہم اس کے قریب ہو جائیں، اس نیت کے ساتھ انہوں نے جو ہے قربانیاں دی۔ نہر زبیدہ بھی آپ ہم جانتے ہیں، زبیدہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ہے، انہوں نے مہر میں بہت سارا مال دیا تھا۔ اس خاتون نے رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کی کہ عورتیں کماتی نہیں ہیں تو کم سے کم مہر جو ان کا حق ہوتا ہے اس میں سے بھی خیر کے کام اللہ کے لیے قربانی کر سکتے ہیں۔ نہر زبیدہ کو جو ہے انہوں نے 26 کلومیٹر کی ایک پینے کے پانی کی نہر کھدوائی۔ لوگوں نے کہا کہ اے زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی، ہارون رشید خلیفہ کی بیوی ہیں، کہا کہ ایک ایک کدال پر بہت خرچ آ رہا ہے، کہا کہ ایک ایک کدال پر ایک ایک سبل ماننے پر، ایک ایک تھوڑا ماننے پر 1 دینار پہ خرچہ ہے تو میں دوں گی، لیکن حاجیوں کو پانی پلاؤں گی۔ 180 ہجری کی بات ہے، 1200 سال تک لوگوں نے اس کے ذریعے سے، اس کینال کے ذریعے سے، چھوٹا سا کینال کے ذریعے سے 26 کلومیٹر سے پانی آیا، پہاڑوں میں سے 16 کلومیٹر انڈر گراؤنڈ اور 10 کلومیٹر گراؤنڈ کے اوپر، کتنا 26 کلومیٹر سے پانی لانا بولے تو وہ زمانے میں جبکہ کوئی ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں تھی، حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہا نے جو ہے ایسی قربانی کر دی کہ اپنے سارے مہر کے پیسے اس کو لٹا دی حاجیوں کی خدمت کے لیے۔ ایسے قربانیاں جو ہے ہمارے اسلاف نے اور ہمارے صحابہ نے دی ہیں، جس کی وجہ سے دین اسلام کا بول بالا ہوا۔ آج بھی ہم قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ ہر چیز کی قربانی اپنی رضا، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی جو ہے آخرت میں جو ہے کامیاب ہونے کے لیے اس طرح صحابہ نے اس طرح دی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو ہے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت اسلام جو ہے کبھی کبھی قربانیاں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے جگہوں پر فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلهم مستهم البأساء، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے، یہ گمان کیا ہے تم لوگوں نے اپنے آپ میں کہ تم جنت میں یوں ہی توحید پر آ گیا، ہم نے اسلام قبول کیا تو جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آمنا کہیں گے تو صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے والے لوگوں کو بھی ایسی آزمائشوں میں انہیں آزمایا ہے، امتحانات دیے ہیں ہم نے، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے صادقین اور سچے بول کر کے ان کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اپنے ایمان میں کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرق کرتا ہے۔ آزمائش کے دور آتے ہیں، آزمائش کے دور اسلام پر بہت سارے ہر دور میں آتے ہیں، ایسے وقت میں صحیح اور غلط، اچھے اور برے، خبیث اور طیب، یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے جو ہے انہیں ڈیگریشن سے کر کے جو ہے چھانتا ہے اور ایسا جو ہے الگ کر دیتا ہے۔ آزمائش کے اوقات میں
تو لہٰذا اسلام کے لیے، اسلام کا جو ہے یہ قربانی، یہ سیکریفائسز، یہ ڈیڈیکیشنز ان کے جو ہے صحابہ کرام کے تھے، جس کی وجہ سے اسلام چپے چپے تک پھیلا۔ صحابہ جہاں کہیں بھی گئے وہاں دین اسلام کا بول بالا کر دیا۔ تو لہٰذا آج بھی ہم صحابہ کرام کی زندگیوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا ہے، اور ان کے جیسی نہیں تو سے کم ان کی زندگیوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، چھوٹی موٹی قربانیاں دینے اور اسلام کے لیے جو ہے ہمیں کچھ حصہ لینے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ الہ العالمین، جو بھی ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ، جو کاروبار میں مسلمان اے اللہ نقصان میں، اللہ ان کو فائدے میں بدل دے۔ اے اللہ، جو قرضوں کے بوجھ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کے بوجھ کو تو اللہ ہلکا فرما دے۔ اے اللہ، جو نوجوان روزگار سے بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار پر لگا دے۔ جو نوجوان بہنیں مولا کریم بے بیاہ ہیں، بن بیاہ ہیں، اے اللہ ان کی بیاہ کا انتظام تو فرما دے۔ اے اللہ ان کے جوڑوں کا انتظام تو فرما دے۔ الہ العالمین، ہم سب کو دین اسلام پر استقامت کے ساتھ زندہ رہنے کے اللہ توفیق دے۔ جب ہمیں موت آئے کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ جاری فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد ملک کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔